ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اسد اللہ الغالب غالب کل غالب و مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر توصیف، تمام حمد و ستائش اور تمام شکر اس پروردگار عالم کے لیے، اس ذات مقدس کے لیے جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے عزت کا باعث ہے۔ اے وہ جس کا شکر ادا کرنا خود شکر کرنے والوں کی کامیابی ہے۔ شکر اس پروردگار عالم کا جس نے قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہماری ہدایت کی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں، یہ ناز ہمیں کو زیبا دیتا ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دونوں ہاتھ ہمیں رب نے بخشے، دونوں ہاتھ میں ایک ایک نعمت ہے، ایک ہاتھ میں عطرت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا اصول ہے، یہ دستور ہے کہ جب بھی ہم محمد و آل محمد کی مجلس کرتے ہیں تو قرآن سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تفسیر نور الثقلین سے آئیے سورہ زلزال کی فضیلت کو آپ کی سماعتوں کی نذر کرنا چاہتی ہوں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے کسی آدمی سے پوچھا، کیا تم نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، کیونکہ شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، کیا تیرے پاس سورہ توحید نہیں ہے جو قرآن کا 1/4 ایک چوتھا حصہ ہے؟ کیا تیرے پاس سورہ کافرون نہیں ہے جو قرآن کا 1/4 ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس سورہ زلزال نہیں ہے جو قرآن کا 1/4 ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اب تو شادی کر، شادی کر، شادی کر۔
یہ پوری روایت سورہ زلزال کی فضیلت کو آشکار کر رہی ہے۔ خواتین گرامی کو یہ یاد ہی ہوگا کہ میں نے کل کہا تھا کہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 4 جس کے اندر پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دن وہ اپنے تمام احوال بیان کر دے گی، اس سلسلے میں ہم کس طرح سے اس آیت پر پریکٹیکل عمل کر سکتے ہیں میں نے کہا تھا میں بتاؤں گی۔ تو آئیے عزیزو اس روایت کو ہم سماعت فرماتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو امید کو دیکھا، وہ مسجد الحرام کی ہر جگہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ میں جن جگہوں پر نماز پڑھوں گا وہ تمام جگہیں جو ہے وہ تمام مقامات قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس آیت کو پڑھا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن روئے زمین اس پر ہونے والے تمام واقعات کی خبر دے گی۔ اس آیت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ مسجد کے الگ الگ حصوں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ زمین کا وہ ہر حصہ اس شخص کے لیے کہ جو اس پر نماز پڑھتا ہے گواہی دے گا۔ آئیے پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو جلد سے جلد مسجد الحرام جانے کی سعادت تو نصیب فرما کہ وہاں جا کر ہم بھی نمازوں کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 5 اور 6 کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے پروردگار نے اسے ایسا کرنے کا امر فرمایا تھا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں قبور سے نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ انوار البیان فی تفسیر القرآن میں اس آیت کی تفسیر یوں ملتی ہے کہ لیروا اعمالہم سے مراد یہ ہے یعنی ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دیکھے گا، یعنی اسے وہ بدلہ دکھایا جائے گا، ان کو لکھے ہوئے اعمال دکھائے جائیں گے جس میں ہر نیکی اور ہر بدی لکھی ہوگی۔ ہر انسان کو اس کی ہر نیکی اور ہر بدی کا بدلہ دیا جائے گا۔ کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو انہیں کوئی ان پر نیکی باقی نہیں ہوگی۔ لیکن عزیزو مومن جو ہے ان کی ہر ایک برائی کی سزا انہیں دنیا میں دے دی جائے گی۔ ان کی جان، مال، اولاد، دوستوں کی تکلیف جو ہے جو ان پر آتی ہے وہ اس کے گناہ کے بدلے میں اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ مومن کا کوئی گناہ ایسا نہ ہوگا کہ جس کی سزا اسے دنیا میں نہ مل گئی ہو۔ ہاں لیکن ایسے کچھ گناہ کہ جس کا بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا، جیسے کہ کسی مومن کا قتل کرنا، زنا وغیرہ، اس سے مومن کو دور رہنا چاہیے۔ تفسیر نمونہ میں اس سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب بیت المال کو تقسیم فرماتے تھے اور جب یہ خالی ہو جاتا تھا تب آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں نے حق کے ساتھ تجھے پورا کیا ہے اور حق کے ساتھ خالی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ زلزال کی ان آیتوں پر ہم غور و فکر کریں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، ہمیں کیا عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم قیامت کا ذکر سنتے ہیں
تو قیامت پر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا عقیدہ ہمارا قیامت پر مضبوط ہوگا عزیزان گرامی، اتنا ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جب ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم عزیز و آخرت کی تیاریاں کریں گے۔ اور یہ آیتیں ہمیں الرٹ کر رہی ہے کہ زمین ہر اعمال کی گواہی دینے والی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دیں اور اپنے آپ کو برائی اور گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ اگر ہم نے برائی کی، اگر ہم نے زمین پر گناہ کیے تو زمین اس کی گواہی قیامت کے دن ضرور دے گی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمانا۔ پروردگار عالم اپنا تعارف دعائے جوشن کبیر میں کرواتا ہے، اپنے ناموں سے، اپنی صفات سے۔ جوشن کبیر 14 پیراگراف میں آج ہم چھٹے اسم کی بات کریں گے۔ چھٹا نام ہے یا اون المؤمنین۔ یا اون المؤمنین یعنی اے مومن کے مددگار، اور بے شک خدا کے سوا کوئی مومن کا سچا مددگار نہیں ہے۔ آئیے اس اسم کی وضاحت کرتی چلوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عرب ایسا شخص تھا کہ جو بہت غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ اب جب فاقے ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس جا کر اپنی حاجت تو پیش کرو، یقیناً وہ کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گے۔ اب یہ شخص مسجد نبوی میں آتا ہے، کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اصحاب ارد گرد بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر خدا نے اس کا چہرہ دیکھا تو کہا، پیغمبر نے کہا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، مگر جو خدائے بے نیاز سے مانگتا ہے خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ عزیزو، جیسے ہی یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ یہ جملہ اس کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ میری حاجت کو جانتے ہیں، لہٰذا اس نے کچھ نہیں کہا، پلٹ گیا۔ زوجہ نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پیغمبر خدا نے میرا چہرہ دیکھا اور اس طرح سے فرمایا۔ زوجہ نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ تمہارے لیے ہی کہاں ہے؟ پیغمبر خدا تو عمومی طور پر، ایک عام طور پر سب کو جس طرح سے بات کر رہے ہوتے اس طرح سے بات کہی ہوگی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم دوبارہ جاؤ اور جا کر سوال کرو۔ زوجہ کے کہنے پر دوسرے دن یہ پھر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچا اور اللہ کے رسول نے اس کا چہرہ دیکھا تو پھر وہی جملے دہرائے۔ اب اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر اللہ کے رسول سے سوال کرے، وہ پھر لوٹ آیا۔ لیکن تیسرے دن جب وہ گیا تو پھر وہی ہوا کہ پیغمبر خدا نے پھر اسی بات کو دہرایا۔ عزیزو، اب یہ سمجھ چکا کہ یہ یقیناً اللہ کے رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں، لہٰذا اب یہ واپس آیا۔ اب کام کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وسائل تو نہیں تھے، لہٰذا اس نے اپنے محلے میں سے کسی کے پاس سے کلہاڑی لی اور اسے لے کر وہ جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی اور جا کر بازار میں لکڑیوں کو بیچ آیا۔ اسے کچھ پیسے ملے، بس اتنے پیسے مل گئے کہ ایک وقت کا کھانا فراہم ہو جائے۔ اب عزیزو، دوسرے دن جب یہ گیا تو اس نے زیادہ لکڑیاں کاٹی، زیادہ لکڑیوں کو لے کر بازار میں بیچ کر اس نے زیادہ منافع کمایا۔ اب تو وہ ایسے کام پر لگ گیا کہ آہستہ آہستہ اس نے اونٹ 2 خریدے، اس کے بعد غلام خرید لیا، اور اس طرح سے عزیزو وہ بے نیاز ہو گیا تھا۔ اب جب یہ شخص واپس مسجد نبوی میں جاتا ہے تو پیغمبر خدا نے اس سے دیکھ کر پھر وہی جملہ دہرایا
کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، مگر جو خدا بے نیاز سے مانگتا ہے خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں 3 مرتبہ آیا تھا، تینوں مرتبہ آپ نے یہی جملے کہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو میں نے کہا تھا وہ ہو گیا؟ اگر تم مجھ سے مانگتے تو ہم عطا کر دیتے، لیکن چونکہ تم نے خدائے بے نیاز سے مانگا، خدا نے ایسے وسیلے بنائے کہ تم بے نیاز ہو گئے۔ بے نیاز یعنی اب کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اگر کوئی شرافت نفس کی وجہ سے دوسروں سے سوال نہ کرے لیکن پروردگار عالم سے سوال کرے تو خدا اسے غنی بنا دے گا، بے شک خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ بس پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ معبود تو ہر کاموں میں ہماری مدد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن اور حضرت علی علیہ السلام۔ قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ قرآن اور علی علیہ السلام میں ایک سملیرٹی یہ ہے کہ قرآن اگر کتاب مبین ہے تو علی علیہ السلام امام مبین ہے۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، خواتین گرامی ہر روز اس سورے کو ضرور پڑھتی ہے، اور اسی سورے کی 12 نمبر کی آیت کا آخری حصہ جو ہم سب کی زبانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کتاب معنی الاخبار میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا امام مبین سے توریت مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تو اس سے انجیل مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا تو کیا اس سے قرآن مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو پیغمبر خدا نے فرمایا، وہ یہ ہے، یہ وہ امام مبین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم جمع کر دیا ہے۔ ابن عباس نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ہی امام مبین ہوں، میں حق و باطل سے جدا کرتا ہوں، میں نے حق و باطل کی جدائی رسول خدا رسول اکرم سے میراث میں پائی ہے۔ احتجاج طبرسی میں پیغمبر خدا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جس بھی علم کا عالم ہوں خدا نے وہ علم امام المتقین میں جمع کیا ہے۔ میرے پاس جو بھی علوم تھے میں نے وہ تمام علوم علی کو تعلیم کیے ہیں۔ تفسیر میں جناب ابو ذر غفاری سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک جنگل سے جا رہے تھے تو بہت زیادہ چونٹیاں نظر آئی، اتنی زیادہ چونٹیاں تھیں، اتنی اینٹس، اتنی چونٹیاں تھیں گویا ایک سیلاب ابھر رہا ہے۔ لہٰذا جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ چونٹیوں کو دیکھ کر میں حیرت میں آیا اور میری زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ کتنا عظیم ہے وہ پروردگار، وہ عظیم ہے وہ ذات کہ جو یہ تمام چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے ابو ذر، ایسی بات نہ کرو،
لیکن یہ کہو کہ کتنا عظیم وہ پروردگار ہے، کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ چونٹیوں کی تعداد بھی میں جانتا ہوں، اور ان چونٹیوں میں کتنے نر ہے اور کتنے مادہ یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور کیوں نہ جانے؟ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی تو باب علم ہے۔ پیغمبر خدا نے جو فرمایا ہم سب جانتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ تو جو باب علم ہے وہ تو بے شک سب کچھ جانتے ہیں، ہر شے کا علم رکھتے ہیں عزیزو، ہر فیلڈ کا، اور ہر چیز آپ جانتے تھے عزیزو۔ آج عزیزو میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور بہت سارے انوینشنز ہو رہے، بہت ساری ایجاد ہو رہی ہے، لیکن ہمارے مولا نے صدیوں پہلے ہمیں سب کچھ وہ بتا دیا تھا جو ہمارے لیے مفید ہے۔ آئیے ان کی حدیث، ان کی نصیحت سے اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبی سے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں 4 چیزوں کی نصیحت کروں جس پر عمل کرنے کے بعد تم طبیب کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ امام حسن نے عرض کی چیز ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز، کھانا اس وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے۔ بہت عزیزو، ان جملوں پر ہم غور کریں، کیا واقعاً ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم تبھی کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے؟ کبھی کبھی ہمیں بھوک محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن بس کبھی کبھی ٹائم پاس کے طور پر، کبھی خواہش کے مطابق کچھ چپس، آئس کریم وغیرہ ہم کھانے لگتے، لیکن مولا نے کیا کہا؟ کھانا اس وقت کھاؤ جب بھوک لگے۔ دوسرا، تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لینا، یعنی ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہے، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 2-3 نوالے اور کھا سکتے ہیں، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لینا۔ ذرا سا اگر انسان کم کھائے عزیزو، یہ اس کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اور تیسرا، غذا کو مکمل طور پر چبا کر کھائیں۔ کبھی کبھی ہم فاسٹ جلدی کھا لیتے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں مکمل طور پر چبا کر کھانا۔ چوتھا، سونے سے پہلے رفع حاجت کر کے سونا، یعنی بیت الخلا جائیں، ٹوائلٹ جا کر اس کے بعد ہم سو جائیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم ان 4 چیزوں پر عمل کرو گے تم حکیم یا طبیب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اور قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو سارا طب اپنے اندر رکھتی ہے، اور وہ آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کولوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ کھائیں ضرور لیکن زیادہ کھا لینا یہ بھی تو اسراف ہو جاتا ہے عزیزو، اور جب ہم زیادہ کھا لیتے ہیں بس وہیں سے ساری پرابلمز شروع ہو جاتی ہے۔ تو مولا کی بتائی ہوئی ان نصیحتوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو واقعاً ہم طب، یعنی علم طب رکھنے والے طبیب، تمام ڈاکٹرز، تمام میڈیسنز، دوائیاں، ان سب سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے۔ اس واقعے سے تو ہم سب آشنا ہے کہ جب مولا کائنات کو کسی نے بار بار پوچھا مولا مال بہتر ہے یا علم، تو مولا نے کتنی بہترین انداز میں الگ الگ جواب دیے اور بتایا کہ مال سے علم افضل ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ مولا باب علم ہے تو بس ہم بھی علم حاصل کریں، درس میں جائیں، کتابیں پڑھیں۔ لیکن عزیزو پریکٹیکلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نہج البلاغہ پڑھتی ہوں، تفسیر پڑھتی ہوں یا کسی درس میں جاتی ہوں تو کبھی کبھی عزیزو مجھے مشکل یہ نظر آتی ہے کہ کچھ علم جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔
کبھی الجھنیں پیش آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم باب علم مولا کائنات سے توسل کریں، اس لیے کہ جب ہم توسل کریں گے تو مولا ہمیں عطا کریں گے۔ آقائے میر سید محمد بیبہانی اس زمانے میں بہت بڑے عالم دین تھے، اور وہ یہ نقل کرتے ہیں واقعہ کہ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت فیمس عالم دین ہے عزیزو، آپ نے ضرور اس کے بارے میں سنا ہے۔ ان کے ایک شاگرد، ان کے ایک اسٹوڈنٹ کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ طالب علم نجف اشرف آیا اور تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے اس نے حوض علمیہ میں داخلہ لیا اور شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں شامل ہونے لگا۔ جب شیخ مرتضیٰ انصاری تقریر کرتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میرے تقریر بالکل بھی پلے نہیں پڑتی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، میں بہت پریشان رہنے لگا۔ میں نے کئی مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا اور توسل کیا، کئی قرآن مجید کا خاتمہ کیا، توسل کیا، مگر پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ جب کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا، تو میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے توسل کیا، میں ان سے متوسل ہو گیا اور باب علم سے میں نے مانگا۔ ایک رات جب میں سویا تھا تو مولا کائنات کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے میرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی۔ صبح جب میں درس میں حاضر ہوا تو آہستہ آہستہ مجھے درس سمجھ میں آنے لگا، اور چند دنوں کے بعد میں تو سوال کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنے استاد سے بہت زیادہ سوال کیے۔ جب درس ختم ہو گیا تو میں اپنے استاد شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ جس ذات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے کان میں کہی ہے، اسی ذات نے والضالین تک میرے کان میں پوری سورہ فاتحہ، پوری سورہ حمد پڑھی ہے۔ میں تو یہ سن کر بہت حیران ہو گیا اور مجھے یقین بھی ہو گیا کہ واقعاً میرے استاد محترم کرامت کے مالک ہے، یقیناً یہ ان کی کرامت ہے، کرامتوں کے مالک ہے، کیونکہ میں نے تو اپنا خواب کسی کے سامنے بیان ہی نہیں کیا تھا۔ جب بیان نہیں کیا تھا تو بھی استاد کو پتہ چل گیا، اور استاد کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مولا کائنات نے میرے کان میں کیا کہا ہے۔ اس واقعے سے ہم یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں تو ہمیں ضرور مولا کائنات سے توسل کرنا چاہیے، مولا سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم ابھی دعا کریں کہ پروردگار، یقیناً مولا کائنات کا واسطہ، اور مولا سے کہیں کہ مولا آپ دعا کیجیے کہ ہم سب کو علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل اور حکمت کامل عنایت عطا فرمائے۔ مولا کا جب زمانہ تھا تب مولا سلونی کہتے تھے کہ زمین سے زیادہ مجھے آسمان کے راستوں کی خبر ہے، پوچھو مجھ سے۔ مولا چاہتے تھے کہ ان کے سینے میں جو علم ہے لوگ اسے فائدہ اٹھائے، لوگ مولا سے پوچھے، دریافت کرے۔ مولا چاہتے تھے کہ مولا انہیں سب کچھ بتا دے۔ وہ مولا کا سینہ علم کا خزینہ تھا، ان کے دل میں، قلب میں علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، لیکن پوچھنے والوں نے کیا پوچھا؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمارے سر پر بال کتنے ہیں۔ آج عزیزو ہمیں چاہیے کہ جس مولا متقیان کے ہم چاہنے والے ہیں، اگر آج ہم علم حاصل نہیں کر رہے تو کیا مولا کو افسوس نہیں ہوگا کہ میرے چاہنے والے علم میں اتنے پیچھے ہیں، اور جو غیر ہے وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور اگر شیعہ علم میں پیچھے رہ جائیں تو مولا کائنات کو کتنی تکلیف ہوگی عزیزو۔
شیعوں کی نشانیاں ہم جانتے ہیں. شیعہ وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، موسٹ نالجبل. ان نشانیوں میں سے شیعہ کی ایک نشانی ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہوگا. تو آج ہم دیکھیں کہ یہ شیعوں کی جو نشانی ہے وہ آیا ہم میں موجود ہے یا نہیں. آج اگر میں کہہ رہی ہوں کہ بس مجھے زمانے کے امام کی خدمت کرنی ہے، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنا ہے، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو جو 50 عورتوں کا ذکر ہے تو وہ عورتیں ہیں وہی لبیک کہیں گی، وہی مدد کرنے کے لیے جائیں گی کہ جو پردے دار ہوگی اور جن کے پاس اتنا علم ہوگا کہ وہ گھر بیٹھ کر فتوے دے رہی، یعنی فتویٰ جانتی ہوگی، فتویٰ دینے کے قابل ہوگی. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عورت کی تقلید نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ مجتہد بن سکتی ہے، لیکن کم سے کم اس کے پاس اتنا علم فقہ تو ہونا چاہیے کہ وہ حرام حلال کے مسائل کو جان سکے. آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہمارے لیے علم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ آج اگر ہمیں بہت وقت نہیں ملتا کہ ہم کتابیں پڑھیں، نہج البلاغہ، تجلیات حکمت جیسی کتابیں، تو آڈیو بھی اویلیبل ہے، بلکہ ایسی لنک اویلیبل ہے. مثال کے طور پر تجلیات حکمت کی بات کروں تو مجھے اخلاق پر ایک حدیث کی ضرورت تھی، بس ایک لنک پر میں نے کلک کیا، 7 منٹس میں 50 حدیث اخلاق کی بیان کی تجلیات حکمت میں سے. ایسی لنک ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم 7 منٹ یا 8 منٹ نکال لیں تو اتنی زیادہ ایک ہی ٹاپک پر ہمیں حدیث مولا کائنات کی مل جائے گی. لہٰذا ہمیں جد و جہاد کرنی ہوگی، تھوڑی کوششیں کرنی ہوگی. ابھی ہم نے واقعہ سنا سید مرتضیٰ اور اس کے شاگرد کا. یقیناً مولا کائنات سے ضرور توسل کرے، وہ عطا علم کی ضرور کریں گے، انہی سے ہمیں یقیناً علم ملے گا اور وہ عطا بھی کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم صرف اور صرف توسل کریں اور پھر کوئی کوشش ہی نہ کریں. لہٰذا ہم کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی کریں تاکہ ہمیں علم حاصل ہو اور ہم علم میں کامیاب ہو جائیں. 2 لوگ ایسے ہیں عزیزو کہ جو قیامت کے دن بہت زیادہ پچھتائیں گے، بہت افسوس کریں گے، کاش کہیں گے. ویسے تو سب کاش کہیں گے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس فرصت تھی، وقت تھا، ٹائم تھا اور وہ علم حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنا وقت برباد کر دیا. آج ہم ایک موبائل کے میسیجز، سٹیٹس اور کتنی الگ الگ طریقے سے ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. اگر اسی کو ہم یوٹیلائز کریں، علم حاصل کریں تو ہمیں کاش کہنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو ایک وہ لوگ کہ جو وقت ملتا ہے پھر بھی علم حاصل نہیں کرتے ہیں، وہ قیامت میں کاش کہیں گے. اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے علم تو حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا، وہ بھی کاش کہیں گے. اور اگر اس کے برخلاف ہم قرآن کی ایک آیت کو سمجھے کہ علم وہ نیکی ہے کہ جس کے ذریعے قیامت میں ہمارے درجے بلند ہو سکتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیت ہے سورہ مجادلہ 58 نمبر کا سورہ 11 نمبر کی آیت، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، خداوند عالم ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے. خدا ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے. تو ایک طرف عزیزو علم نہ حاصل کیا تو قیامت میں پچھتائیں گے، اور اگر ہم نے علم حاصل کر کے اس پر عمل کر لیا تو خدا کہتا ہے کہ جنہیں علم دیا ہے ہم اس کے درجوں کو بلند کریں گے. اگر ایک عورت کو 9 مسئلے آتے ہیں اور دوسری عورت کو 10 مسئلے آتے ہیں تو جس کو 10 مسئلے آتے ہیں اس کا درجہ بلند ہوگا. قرآن میں یوں تو تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، لیکن سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ علم کی تھی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
علم بگڑی ہوئی قسمت بنا دیتا ہے، علم انسان کی عزت بڑھا دیتا ہے، علم اللہ سے بندے کو ملا دیتا ہے، علم فردوس کا حقدار بنا دیتا ہے۔ علم حاصل کرو اور دین کے ناصر بن جاؤ اور اس زمانے کے حبیب ابن مظاہر بن جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تاریخ سے آج میں تھوڑا رشید حجری کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ وہ صحابی ہے رشید حجری کہ جن کو مولا کائنات نے علم دیا تھا، اور ایسا علم تھا کہ فیوچر میں یعنی جو باتیں ہونے والی ہے اس کے بارے میں تمام علم وہ رکھتے تھے۔ رشید حجری ایک جان نثار امام کے ایسے صحابی تھے جو کوفے میں رہتے تھے۔ رشید کے پاس نہ صرف علم تھا لیکن کرامت کے مالک تھے، اسی لیے دشمنوں نے سخت پہرا رکھا تھا۔ ان کی کرامت کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو اراقہ کے گھر جب رشید حجری داخل ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ ابو اراقہ جو ہے وہ حیرت میں آ کر کہتا ہے کہ ارے رشید حجری، تم یہاں کیوں چلے آئے؟ میرے گھر کے سامنے تو تمام غلام اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ اگر کسی نے جا کر حاکم کو خبر دے دی تو میری جان خطرے میں آ جائے گی۔ ابو اراقہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اور رشید حجری اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں، اس بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ ابو اراقہ باہر آئے اور غلاموں سے کہا کہ تم نے کسی کو اندر آتے ہوئے دیکھا؟ غلاموں نے کہا نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کسی نے حاکم کو بتا دیا تو بہتر ہے کہ میں ہی حاکم کے دربار میں چلا جاؤں۔ حاکم کے پاس جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، کیا رشید حجری یہاں پر آئے تھے؟ حاکم نے کہا نہیں، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنے میں رشید حجری خود حاکم کے پاس دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ حاکم کھڑا ہوتا ہے، استقبال کرتا ہے اور انہیں بہت ہی عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ابو اراقہ حیرت سے دیکھنے لگے، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر رشید حجری جب چلے گئے تو ابو اراقہ نے حاکم سے پوچھا کہ یہ آنے والا کون تھا؟ کہا کہ وہ تو ایک بزرگ تھے، شام کے کچھ کام کے لیے آئے تھے اور وہ چلے گئے۔ اب یہ اٹھ کر واپس جیسے ہی گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ رشید حجری وہاں بھی موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ابھی تو میں نے آپ کو حاکم کے دربار میں دیکھا تھا، حاکم نے آپ کو پہچانا نہیں، غلاموں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ تو ایک مرتبہ رشید حجری نے جو جواب دیا یقیناً قابل غور اور عبرت کی بات ہے۔ رشید کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے دوست ہیں، ہمارے بارے میں تم تعجب نہ کرو، لیکن ہمیں پہچان کر ہماری معرفت حاصل کرو۔ بس اسی معرفت کے لیے، اسی پہچان کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا کہ کیسی کرامت کی منزلوں پر تھے اور کیسی دین کی تبلیغ کرتے تھے کہ مولا نے ان سے کہہ دیا تھا جناب میثم کی طرح، اے رشید، تجھے ہماری محبت میں قتل کیا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر اور زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ سن کر رشید بہت خوش ہو گئے اور وہ وقت بھی آ گیا کہ حاکم نے رشید کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بیان دینا ہے۔ رشید نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ حاکم نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دوں گا اور تمہیں قتل کروا دوں گا۔ رشید نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، مولا نے تو مجھ سے کہہ دیا تھا، مولا نے کہا تھا تمہارے ہاتھ پیر زبان کاٹ لیے جائیں گے۔ اب حاکم کہتا ہے میں زبان تو نہیں کاٹوں گا اور تیرے مولا کو معاذ اللہ جھٹلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مولا کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، تو ضرور میری زبان کاٹے گا۔ بس جلاد کو حکم ہوا رشید کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے۔ ہاتھ اور پیر جب کٹے، سوچئے عزیزو
کسی انسان کے دونوں ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن ایک مرتبہ رشید ایسی حالت میں بھی تبلیغ کر رہے ہیں، جب بیٹی پوچھنے آئی کہ بابا آپ کی کیا حالت ہے، کہا بیٹا ذرا بھی گھبرانا نہیں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، جلدی سے میرے دوستوں اور میرے گھر والوں کو اکٹھا کرو، لکھنے کے لیے قلم اور سیاہی لے کر آ جاؤ، میں میری مولا کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، میں جب حدیثوں کو بیان کروں تم لوگ لکھ لینا۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے، رشید حدیثیں بیان کر رہے تھے، لوگ لکھ رہے تھے۔ عزیزوں، بولنا بڑا آسان ہے، آپ کا سننا بڑا آسان ہے، لیکن ایک پل سوچے کتنی اطمینان اور سکون کے ساتھ میں تقریر کر رہی ہوں، لیکن کیا ہاتھوں کو کاٹنے کے بعد، پیروں کو کاٹنے کے بعد، اس شدید درد کے ساتھ کیا انسان حدیثوں کو بیان کر پائے گا؟ کیا وہ تبلیغ کر پائے گا؟ یہ کام تو صرف وہی کر سکتا ہے جس سے علم کی اہمیت پتہ ہو، جو مشکلوں میں بھی صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی ایسی مدد تب کر پائے جب اس کے دل میں زمانے کے امام کی سچی معرفت اور محبت ہو۔ جب آخرت مد نظر ہوتی ہے تو آخری وقت، آخری سانسوں میں بھی مولا کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب وہ اطاعت کر رہے تھے، جب وہ حدیثوں کو بیان کر رہے تھے، جلاد نے جا کر حاکم کو خبر دے دی، اور حاکم نے حکم دے دیا کہ رشید کی زبان کاٹ لی جائے۔ جب جلاد آگے بڑھتا ہے، رشید ایک مرتبہ اپنی زبان باہر نکال کر کہتے ہیں کہ لو میری زبان حاضر ہے، میرے مولا نے تو پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا۔ دین کی خدمت کرتے کرتے زبان بھی کٹ گئی۔ تاریخ کا یہ واقعہ ہمارے اندر ایک جوش، ایک ولولہ پیدا کرتا ہے، ایک جذبہ دیتا ہے عزیزوں ہمیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبے کہنے کی توفیق دینا، ان کے آوان انصار تابع فرما، ابدار شیوں میں سے قرار دے۔ مولا کائنات کا واسطہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف کر دے، ہر بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما، کرونا وائرس کی وبا کو نیست و نابود کر دے، ہر اہل بیت کے چاہنے والوں کو حفظ و امان نصیب فرما، تیرے دین کی خدمت خلوص دل سے کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما، سامعین کی ہر دل تمناؤں کو پورا کر دے، ہر دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما، مثل محمد و آل محمد جیسی زندگی، ان کی جیسی توفیق، ان کی جیسی نیکی، ان کو شر سے بچائے، ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ پروردگار تیرا بہترین مہینہ جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، بس چند دن رہ گئے، بس پروردگار اس کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عنایت عطا فرما۔ اگر ابھی تک تو نے ہمیں نہ بخشا تو بس پروردگار مولا کائنات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور خصوصی طور پر ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ان آخری دنوں میں معرفت کے ساتھ تیری عبادت اور اطاعت کرنے کی، تیری خوشنودی حاصل کرنے کی، تیری رضا تک پہنچنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صل علی